بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حج کے بارے میں حج کی فرضیت کا مسئلہ ارشاد فرمایا تو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے یا ہر سال؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ انہوں نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور ہر سال تم نہ کر سکتے، بس جو چیز جس کے بارے میں نہ کہا جائے اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کیا جائے، صرف حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا تو اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ سوال دہرایا کہ ہر سال فرض ہے، تو آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ حج تو ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور یہ تم نہ کر سکتے۔ اب دیکھیں نا، ایک مرتبہ ہر مالدار پر، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہاں جا سکتا ہو اور جن پر خرچ کرنا اس کے ذمے ہے ان کا خرچہ بھی دے سکتا ہو، اس آدمی پر حج فرض ہے۔ اب یہ وہاں جائے اور حج کر کے آئے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ ایک مرتبہ صحیح طرح کرنا مشکل ہے۔ حج کے معاملات تو دیکھیں نا، ابھی اس مرتبہ عمرے میں ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے میں نے ان کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ آپ نے احرام باندھ لیا ہے، آپ جوتا دوسرا استعمال کریں۔ وہ بند جوتا ان کا استعمال کر رہے تھے، تو آپ نے احرام باندھ لیا ہے، آپ یہ جوتا اتار دیں۔ تو کہتے ہیں جب جہاز میں جا کے وہ بتائیں گے میقات ہے تو اس وقت میں کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا میقات کا، جوتا وہی پہنا ہوا۔ پھر ہم مکہ میں پہنچ گیا، جوتا وہی پہنا ہوا۔ پھر حتیٰ کہ طواف ہو گیا، عمرہ ہو گیا، جوتا انہوں نے وہی پہنا ہوا۔ اب کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں جی دوسرے جوتے میں چل نہیں سکتا۔ اب میں نے کہا یہ جو آپ نے جتنی دیر پہنے رکھا ہے اس پر آپ پر ایک دم واجب ہوا ہے۔ جب دم کی معلومات وہاں سے لی گئی تو 650 ریال۔ تو اب جب میں نے ان سے پوچھا کیا کیا ادا کرنے کا، تو کہتے ہیں کہ پھر یہی ہے کہ عمرہ ایک اور کر لیں۔ یہ حالات ہیں، مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے، اور جو بتا رہا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور میرے پاس بیگ میں ایک جوتا بھی موجود ہے، کہہ رہا ہوں کہ یہ پہن لیں، کہتے ہیں نہیں وہاں پہنوں گا وہاں پہنوں گا، اور نہیں پہنے۔ اور اس طرح کتنے سارے ساتھی ملتے ہیں، وہ والی غلطی جس پہ دم واجب ہو ہی جاتا ہے۔ میاں بیوی گاڑی میں جا رہے ہیں، جس وقت جدہ سے اترے ہیں، تو میں نے میاں کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ یہ احرام کی پابندی ہے، آپ اپنی بیوی کو بھی شہوت سے ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ احرام کی پابندی ہے۔ کیوں میں نے کہا کہ کچھ ان کے بیٹھنے کی حالت ایسی تھی کہ میں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا۔ اب انہوں نے یہ مسئلہ بجائے اس کے کہ سمجھ جاتے، وہاں جا کے اپنے یعنی سفر میں تو یہ جو کر رہے تھے وہ کرتے رہے، اور وہاں جا کے معلومات لیں، تو ان کے علماء نے بھی یہی بتایا کہ واقعی وہ جو مولوی صاحب کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن اب وہ وقت پورا گزر چکا تھا۔ احرام ایک دفعہ حج کرنا مشکل ہو رہا ہے، عمرہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، طواف مشکل ہو رہا ہے، زندگی میں ایک دفعہ فرض تھا، سمجھ کے کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا تو جی اس لیے۔ اور اب سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جو حضرات تیاری کر رہے ہیں حج کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور سب کا یہ سفر مقدر ہو، اور وہاں حاضری اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں کر دے۔ اگر آپ جا رہے ہیں حج کے لیے تو خدا کے لیے مسائل سمجھ کے جائیں، کیونکہ عمرہ تو کچھ گھنٹوں کی بات ہے۔ یہاں سے آپ نے اسلام آباد سے لاہور سے احرام باندھا ہے، وہاں جا کے آپ نے طواف و سعی کی ہے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ لیکن حج جو ہے وہ بعض دفعہ 7 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، بعض دفعہ 8 سے شروع کرواتے ہیں، تو اگر 7 سے شروع ہو اور 13 تک جانا ہو احرام میں، تو پھر کتنے دن ہیں؟ اب یہ بہت مشکل ہے۔ ایک حاجی صاحب نے سر ڈھانپا ہوا تھا اپنے احرام سے، تو میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا یہ آپ نے احرام باندھ دیا، یہ ہٹائیں۔ کہتے اوپر اے سی ٹھنڈ اتنی ماردا ہے تاں کی تھے۔ اب وہ اے سی کی ٹھنڈ کی وجہ سے انہوں نے احرام سر پہ رکھا ہوا ہے، تو اب بتائیں کچھ نہ کچھ صدقہ تو لازم ہو گیا، اگرچہ آدھا دن نہیں بنا، لیکن یہ کہ انہوں نے کیا ہوا۔ ایک تو مسئلہ معلوم نہیں کرنا، طریقہ کیا ہے وہ نہیں، اور پھر میں نے کئی دفعہ عرض کیا، بار بار پوچھا حاجیوں سے کہ کہتے کیسے حجر اسود؟ یہ جو بیت اللہ شریف ہے اس میں حجر اسود کیا ہے؟ تو کوئی رکن یمانی کو حجر اسود کہہ رہا ہے،
کوئی مقام ابراہیم کو حجر اسود کہہ رہا ہے، اور اکثر تو سبز لائٹوں کو حجر اسود کہہ رہے ہیں، یہ حجر اسود ہے۔ تو اب وہاں پہنچ بھی گئے اور معاملات شروع بھی کر لیے اور پتہ نہیں۔ تو اس لیے جب ساتھی جا رہے ہیں تو لازمی جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے، ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے پوچھیں، جس عالم پر اعتماد ہے اس کے پاس بیٹھیں اور پورا حج کا طریقہ سمجھ کے وہاں جائیں، تاکہ اللہ کرے کہ جو اعمال وہاں کریں اللہ ان کو قبول فرما لے اور وہ صحیح ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق